بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند آنے والی دو ایسی خوبصورت نشانیاں ہوتی ہیں جو خوش نصیبی، قربت الہی اور دنیا آخرت کی کامیابی کی علامت ہیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر رب کریم اپنے بندے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشانیاں موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالی کی عظیم تخلیق کا زندہ مظہر ہیں۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر جو مختلف نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کے جسم پر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو نشانیوں کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن کن اعضاء پر اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں کبھی پیشانی پر ہوتی ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں، سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشانیاں بھی رحمت کے آثار کہلاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسی نشانیاں دیکھے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔
تو ان دو نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کائنات کی دی ہوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی، حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی اندھے سے پوچھیں۔ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گونگے سے پوچھیں۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین کرام، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے اور اس کے اعضاء و جواہر پر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ یقین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بندہ بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ، واللہ انی لأحبک فلا تدع دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ تحفہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کی نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی ابن حازم کے پاس آیا اور پوچھا، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم الجاہد نے فرمایا، شکر معصیت سے رک جانا اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے سردی اور بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور کہے،
اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے اور میوزک، برے مناظر دیکھیں، نہ اللہ کے حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریر کریں، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھیں، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دیں جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والے ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے اور نافرمانی کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرو اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤ۔ جب نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے
اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ تصور اور خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، ہماری محنت کا پھل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شعار ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کو 2 نشانیاں جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشانیاں پڑتی ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشانیاں بڑے پیارے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشانیاں پڑ جاتی ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگو، میرے رب کریم کو اپنے بندے کے وہ نشانیاں بھی بڑے پیارے اچھے لگتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، جن کے ٹخنوں پر اللہ رب العالمین کو سجدہ کر کے نشانیاں پڑ جاتی ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے جب وہ بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سوئیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ
اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج ہی سے نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ کا ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سوئیں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشانیاں ہمارے جسم پر رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے، برے لوگوں کی صحبت سے حفاظت فرمائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، درگزر کرنے والا بنائے، ماں باپ کی خدمت گزار بنائے، مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے گھنٹی کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔